رجب بٹ اور ندیم نانی والے کی آج پیشی تھی عدالت کے اندر جب پیشی تھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں پر جہاں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی، اور اس سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ علی اشفاق صاحب جو ہے وہ بھی پیش ہوتے ہیں عدالت کے اندر، اور جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر وہی این سی سی اے کے وہی پرانی باتیں کہ جس طریقے سے وہ ریکارڈ پیش نہیں کرتی، اور اس کے بعد جو ہے آج بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا تھا۔ جناب جو سوالات پوچھے گئے تھے عدالت کی طرف سے، وہ سوالات جو ہے وہ اب ان کے اوپر جوابات بھی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ وہ سوال نامے آخر کیا تھے، وہ رجب بٹ اور ندیم نانی والے سے پوچھا گیا تھا کہ سورس آف ارننگ جو ہے یا سورس آف انکم جو ہے وہ آپ کی کون سی ہے، تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی، تو وہ بھی ساری چیزیں بتائی گئی، اور جو ایپس یہ استعمال کرتے رہے، وہ ایپس کے اوپر جو کام کرتے رہے، وہ ایپس کیا پاکستان میں جو ہے وہ لیگل ہیں کہ انلیگل ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھا۔ اور ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاؤں، 365 ایپ جو ہے اس کے جو برانڈ ایمبیسڈر جو ہیں وہ رجب بٹ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھی بات ہوئی، لیکن پاکستان میں ان ایپس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ آج جب علی اشفاق صاحب نے بات کی ہے کہ 365 ایپ کے جو رجب بٹ جو ہے وہ اس کے ایمبیسڈر رہے ہیں، تو تب تک تو اس پاکستان میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ جب جو پاکستانی کرکٹرز ہیں ان کی شرٹس کے اوپر بھی ان سب چیز کی پروموشن ہوتی رہی ہے، اور ان کی جو ہے وہ شرٹس کے اوپر یہ ساری ایپس جو ہے نا لکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر کیوں نہیں وہ کیا گیا، اور رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو کیوں یہ کیا گیا ہے، اتنے ٹائم پر آپ سب کچھ چیک کیوں نہیں کر پائے۔ جب این سی سی اے کے جو اہلکاران ہیں وہاں پر عدالت میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اس ریکارڈ کو مکمل کر رہے ہیں، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ابھی تک چیک کیوں نہیں کی، اور یہ معاملات جو ہے وہ آپ نے ابھی تک کیوں ڈیلے کیا ہوا، ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا، ریکارڈ جو ہے وہ نامکمل تھا۔ لیکن عدالت نے کیا کیا ہے، پھر ان کی ضمانت کے اندر توسیع کر دیا۔ اب ضمانت جو ہے وہ 16 فیب تک جو ہے 16 فیبرری تک جو ہے وہ ضمانت ہے۔ عدالت نے تفتیش کے بارے میں جو پوچھا جاتا ہے، وہ ریکارڈ پیش کرنا تھا آج، جو مکمل طور پر جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی این سی سی اے کی، تو وہ جو ریکارڈ تھا، وہ جو ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا، کلیکٹ کیا، وہ ڈیٹا آج عدالت کے اندر پیش کیا جانا تھا، وہ پیش نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب کوئی بھی چیز ہے، جب علی اشفاق صاحب آئیں، اگر ان کی طرف سے جو ہے وہ اگر کوئی ریکارڈ نامکمل ہوتا، یا این سی سی اے کی طرف سے، دونوں پارٹیوں میں سے کسی کا بھی ایک ریکارڈ نامکمل ہوتا ہے، تو پھر عدالت جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ مہلت دے دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مقدمہ تو بنتا ہی نہیں ہے، اور شروع سے اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کافی ایسے چھوٹے کریٹر بھی ہیں، بڑے کریٹر بھی ہیں، جو ان ایپس کو پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ اب کیونکہ ان ایپس کا جو ہے وہ سر سے سر اور پاؤں نہیں تھا، اور جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو پھر ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا تھا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں سب سے پہلے اس کے اوپر کوئی قانون بنایا جاتا، کوئی لا بنایا جاتا، پھر جا کے کوئی بات ہو سکتی تھی، لیکن ابھی کیا کس معاملے میں جو ہے وہ ان سب کو جو ہے نا وہ تفتیش کیے جا رہی ہے۔ اور ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان ایپس کے اوپر جو ہے وہ جتنی بھی ارننگ ہوئی یا جو بھی پیسہ آیا ہے وہ پاکستان میں ہی آیا ہے، اور وہ پاکستان میں پیسہ آیا اور وہ بھی ٹیکس کاٹ کر ہی آیا ہے، تو اس طرح تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ان ایپس کے اوپر فائدہ ہو رہا تھا، تو اس کے اوپر تو مقدمہ ان کا رجب بٹ اور ان کا مکمل نہیں ہو سکتا، بنتا ہی نہیں ہے۔ تو این سی سی اے کو چاہیے کہ وہ ایک اخراج پیش کرے اور کہے کہ جناب یہ جو ہے وہ ندیم نانی والا اور رجب بٹ جو ہے وہ اس مقدمے سے کلیئر ہے، اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ پیش نہیں کر سکے۔ اور ایک اور جو ہے وہ پرینک والی ویڈیو کے اوپر کہنا تھا کہ این سی سی اے کے اوپر این سی سی اے میں ایک اور جو ہے وہ مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک احمد علی جو ہے وہ ایک جنہوں نے درخواست دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں منیب ہیں کوئی، ان وکیل نے جو ہے وہ اس چیز کو پروسیڈ کرنے کی جو ہے وہ اب کوشش کی ہے۔ جب این سی سی اے کے اندر وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ این سی سی اے نے اس کو ریجیکٹ کیا، تو پھر اس کے بعد وہ سیشن کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ سیشن کورٹ نے ان کو 30 تاریخ تک جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پیشی دے دی۔ اب فردر دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے گا تو اس بیس پہ کیا جو ہے نا عدالت بات کرتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ
کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ پرینک والا وہ پہلی بار بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک پاکستان میں ایسے کتنے ڈرامے چل رہے ہیں، ایسے کتنی فلمیں چل رہی ہیں، ایسی کتنی جو ہے وہ شوٹنگز چل رہی ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ پہلے ڈسکلیمر بتاتے ہیں، ڈسکلیمر دیتے ہیں، اور یہی چیز ہے ڈکی نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر یہ ڈسکلیمر دیا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر جو اس طرح کے جو سٹنٹ کھیلے جاتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ڈسکلیمر اس کے اوپر دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ڈسکلیمر لگایا گیا تھا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جس بندے نے اپلیکیشن دی ہے اور جس بندے نے جس وکیل نے اس کو پروسیڈ کیا ہے وہ بھی، میں حیران ہوتا ہوں کہ ویڈیو کے اندر انہوں نے ڈسکلیمر نہیں دیکھا۔ اور اگر یہی بات میں کرتا ہوں کہ پاکستانی ڈرامے میں کتنا ہم نے دیکھا کہ وہ کہیں پہ کسی کو گولی لگ رہی ہے، کہیں پہ کسی کو کیا ہو رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب ان ڈراموں کے اوپر جو ہے نا وہ مقدمے بنائے جائے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اقرار الحسن کو دیکھ لیں، سلطان راہی کو دیکھ لیں، ان کے اوپر تو پھر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مقدمے بن سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو معاملات ہیں، جو مقدمات ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ روک تھام کرنی چاہیے، اور یوٹیوبرز کو بھی چاہیے کسی نہ کسی کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ اگر یہ شٹ اپ کال نہیں دیں گے تو میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں پھر جو ہے نا وہ رجب بٹ ہو، ڈکی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، تو وہ اس طرح کے مقدمات جو ہے نا وہ برداشت کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ اور جس طریقے سے اب یوٹیوبرز کو اب فائدہ ہوگا، فائدہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ درخواست جو انہوں نے دی ہے تو اس کے اوپر اب مقدمہ جو ہے وہ یہ کروائیں، یوٹیوبر کروائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ ڈسکلیمر بھی دیا گیا، سارے معاملات بھی کیے گئے، لیکن انہوں نے یہ چیز نہیں پڑھی۔ اب جن لوگوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے یہ مقدمے کے اندر جھوٹے ثابت تو ہوں گے ہی ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ 3 سال کو جو ہے نا وہ قید بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے اوپر جرمانہ بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے یوٹیوبرز کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب این سی سی اے نے جو ریکارڈ تو پیش کیا نہیں ہے، اب جو ہے وہ جج صاحب نے جو ہے نا 16 فروری تک جو ہے وہ اس چیز میں مہلت دے دی ہے کہ وہ این سی سی اپنا پورا ریکارڈ کرے۔ لیکن آج جو ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ رجب بٹ کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے عدالت کے اندر، آج بھی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت تھی، اور ندیم نانی والا بھی وہاں پر تھے، اور اس طرح پوری کی پوری جو ہے نا وہ ایک سیکیورٹی جو ہے وہ لگائی گئی تھی، کیونکہ یہ پنجاب ہے۔ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سی سی ڈی اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور انتہائی زبردست سیکیورٹی دیکھنے کو ملی۔ کوئی وکلا کی جانب سے بھی جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا فراغ دلی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ لازمی دوں گا۔ پوسٹ پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیا چیز 750 ٹھیک ہے نا۔